بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم خبریں تو ہمارے پاس ہوتی ہی ہیں، وہ بھی شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ میسیج ہے، پیغام ہے سب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیو ایک خطرناک مرض ہے، اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس کو ہونے سے پہلے روکا جا سکتا ہے، اور اس کا آسان حل ہے کہ ہم ویکسینیشن کروائیں، بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں، تو یہ مرض جو ہے تا حیات رک سکتا ہے، نہیں ہوتا، دوبارہ حملہ آور نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم پولیو کے قطرے بچوں کو نہ پلوائیں تو پھر یہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور اگر یہ حملہ آور ہو جائے تو کم از کم اس کا ہے معذوری، اور جسم سے معذوری، اور یہ معذوری پھر تا حیات ہوتی ہے، اس سے بچاؤ ممکن نہیں ہوتا، اور یہ لا علاج مرض ہو جاتا ہے۔ کرونا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے مچائی ہوئی ہے کہ کرونا کا کوئی ویکسین نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ٹیکہ، کوئی دوا ابھی تک دستیاب نہیں ہے، اور اس لیے ہم تڑپ رہے ہیں کہ کوئی ویکسینیشن ہو تو اس سے بچا جائے۔ لیکن پولیو کا علاج موجود ہے، ویکسین موجود ہے، پولیو کے قطرے ہیں، وہ پلوائیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو مستقبل تندرست اور توانا دیکھ سکیں۔ یہ پولیو کمپین پھر شروع ہو رہی ہے، اور ایس او پیز کے ساتھ ہے، دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہے جناب یہ پولیو کمپین، اور کیونکہ کرونا کے باعث معاملہ رکا ہوا تھا، اب پولیو ورکرز آئیں گے اور ایس او پیز کے ساتھ آئیں گے۔ آپ پہ بھی فرض ہے کہ آپ بھی ایس او پیز کے ساتھ ان سے تعاون کریں، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں، تاکہ آپ آنے والی نسل جو ہے ہماری تندرست ہو، توانا ہو، اور ہمارے بچے اسی طریقے سے کھیلیں کودیں جیسے کہ ہم کھیل کود رہے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں پولیو کے قطرے پلوا دیے تھے۔ چودھری صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ نہیں جی، پولیو جو ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اس کو سیریسلی لینا چاہیے، اور آپ نے بہت وقت ضائع کیا ہے، اور جو کئی جگہ حملے کیے گئے ہیں نرسوں پر، ڈاکٹروں پر، ٹیموں پر، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جن کے بچے ہیں جن کو پولیو کے قطرے پلانے چاہیے، ان کا کام ہے کہ وہ ٹیموں کو بحفاظت لے کے خود آئیں اور بچوں کو پلوا کے واپس ان کو بحفاظت کریں۔ یہ یعنی جو اتنا بڑا ظلم ہے کہ اپنے بچوں کو معذوری، ان کی ٹانگیں گئی، میں اس میں زیادہ نہیں چاہ سکتا، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اور کسی کا نہیں، آپ نے اپنی نسلوں کا اس میں سوچے، اور پولیو کے قطروں سے یعنی، اور وہ جو قطرے پلانے والی ٹیمیں ہیں وہ تمہارے سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، بڑھتے ہیں جناب آگے پروگرام کی طرف۔ چودھری صاحب دو خبریں ہیں، ایک تو ہے کہ آپ کے شہر لاہور میں آیا جائے، یا پھر دوہری شہریت کا جو ایک بازار گرم ہے اس پہ بات کی جائے، کیا خیال ہے؟ پہلے لاہور ڈسکس کر لیں۔ نہیں صابر شاکر صاحب جی، میں بڑا دکھی دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حکومت جو ہے اس نے یعنی آٹے کی قیمت، گندم کی قیمت اور کھانے پینے والی چیزوں کی قیمتیں کنٹرول نہیں کرنی، اگر آپ نے جو مرضی ڈسکس کرنا ہے، آج پہلے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں یا جب مرضی کریں، لیکن میں نے آج آپ کی جان نہیں چھوڑنی، ہم نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے۔ چودھری صاحب بالکل، آٹے کی قیمت آپ کو پتہ ہے بازار میں قیمت بڑھ رہی ہے، اور میں اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ صوبوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ جس صوبے میں بیٹھے ہیں وہاں پہ صوبائی حکومت پنجاب کا کام ہے، سندھ حکومت کا کام ہے، KKPK حکومت کا کام ہے، بلوچستان حکومت کا کام ہے، اور اسلام آباد میں وفاقی حکومت کا کام ہے۔ یہ ان کا کام ہے کہ جناب چیزوں کو کنٹرول کرنا، اور چیزوں کی طلب اور رسد میں توازن رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شاید باقی بھی وجوہات ہوں گی، لیکن ایک چیز کی گئی ہے چودھری صاحب، وہ یہ کی گئی ہے کہ افغان بارڈر کھولا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سمگلنگ کا سب سے بڑا بارڈر ہے وہ افغان بارڈر ہے۔ یہاں سے ہماری اجناس، ہمارے جانور اس طرف بھی جاتے ہیں اور اس طرف سے پاکستان بھی آتے ہیں۔ گندم، چاول، چینی، یہ ساری اشیاء جاتی ہیں افغانستان۔ اس روٹ کو کھولا گیا ہے، اور قیمتوں کا فرق ہے،
اور ایک تو بنیادی طور پہ یہ ہے، اس چیز کو دیکھنا کس نے ہے؟ گورنمنٹ نے دیکھنا ہے، وہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، تو فیصلے کابینہ میں کروا لیے جاتے ہیں کہ جناب اس وقت افغانستان کا پریشر آ گیا، اس طرف انڈیا کا پریشر آ گیا، انڈیا سے بھی ٹریڈ کھول دیں. تو یہ ساری چیزیں جب اس طرح کی کمپرومائز ہوگا معاملہ اور اپنے انٹرنلی چیزوں کو ساؤنڈ نہیں کیا جائے گا، اپنی طلب اور رسد کو نہیں برقرار رکھا جائے گا، اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، مانیٹر نہیں کیا جائے گا، تو یہی کچھ ہوگا. صابر شاکر صاحب، آپ ماشاءاللہ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے، آپ کو پتا ہے ابھی کتنی دیر ہوئی ہے فصل کو آئے. جب فصل آئی تو میدا جو ہے 4000 روپے، اور آج کتنا ہے 5500. اور آج کیا گندم کتنی ہے؟ گورنمنٹ کا ریٹ ہے 1400 کچھ، اور مارکیٹ میں 2100. یعنی اس کے بعد میں کہتا ہوں جنوری میں جب آسمان کو قیمتیں چھو رہی تھی، وزیر اعظم عمران خان نے راست اقدامات کیے اور ود ان نو ٹائم قیمتیں نیچے آ گئی. اگر آج میں ان کو غریبوں کا اور ریاست مدینہ کے جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان کے امتی کے طور پر اور ان کے پرچارک کے طور پر ان سے خدا کے لیے یہ منت کرتا ہوں کہ اس چیز کو غریبوں کی پہنچ میں لے کے آئیں. خواہ آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے 45 لاکھ ٹن گندم خریدی ہے پنجاب نے بقول آپ کے، اور 60 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ بھائی عمدہ ہی مک گئی ہے. یعنی 1400 کی چیز 2100 ہی بک رہی ہے، تعلق کوئی پرواہ ہی نہیں. کل آپ صابر شاکر صاحب، یہ جو شہباز گل اور یہ جو پنجاب کے علیم خان اور اسلم اقبال اور بزدار ہیں اور وزیر اعظم ہیں اور جو ہے، ان کو شو میں بلائیں تو دودھ کا اور پانی پر. اور اگر یہ قیمتیں قابو میں نہیں کر سکتے تو پھر اسی کیسے لاچار نہیں پڑا. میں تمہیں صاف دس دیتا، اتنے میں دکھی دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کس از دیر اے میتھڈ ان دس میڈنس. لوگوں کو بھوک ننگ کے ذریعے مارنا چاہتے ہو. ایک طرف آپ نے بڑا اچھا کارکردگی دکھائی ہے، کرونا سب کہتے تھے مار دیں گے، یعنی دنیا میں بہترین رزلٹ آئے ہیں پاکستان میں، آپ کے سامنے ہے. ہیٹس آف ٹو دس گورنمنٹ. لیکن ادھر کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور یہ للے تللے کبھی مشیروں کے احساس، اور ایسی چٹلے انہوں نے مشیرہ دے احساس سے ہمیں کیا ان کے، اور ہمارا منہ چڑھا رہے ہو غریب آدمیوں کا. اس کے 1 ارب کے ہے، اس کے 10 ارب کے ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، اور وہ فلاں بڑی اچھی کارکردگی. اور بھائی جیڑی کارکردگی ابھی آؤ بازار میں 1400 کی چیز 2100 کی بکے گی، میں اس کو کارکردگی کہوں گا؟ میں کہوں گا یہ بدترین کرتوت ہے. اور میں یہ اپوزیشن بھی ملی بغت ہے، وہ کہتے ہیں یہ اور ذلیل ہوں، یہ عوام دشمنی کریں، ان کا بٹھا بیٹھ جائے. تاکہ ایک دفعہ غلطی سے آ گئی ہے پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت میں، جن کی قیادت دیانتدار ہے، کیونکہ لوگ جو یعنی بڑے جن کا کام ہی ہے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم قسم کھا سکتے ہیں عمران خان پانی کے گلاس کا بھی روادار نہیں بھر. لیکن دس از ناٹ انف. ایک ایماندار وزیر اعظم بے ایمان حکومت کس طرح چلا سکتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. میں کل آپ سے رزلٹ چاہتا ہوں صابر شاکر صاحب، آپ بھی اللہ کو اسی طرح جواب دیں جس طرح میں ہوں. رزلٹ تو چودھری صاحب میں نے نہیں دینا، رزلٹ تو دینا ہے گورنمنٹ نے. اور گورنمنٹ آپ کی بلائیں ان کو، پھر ان کے حمایت نہ کیا کریں، ان کو کل بلا لیں بس. آپ کی باتیں سن رہی ہے گورنمنٹ، اصل میں گورنمنٹ کی پرائورٹیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں. اور میں نے آپ کو مجھے نہیں چاہیے ان کی پرائورٹیز. میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ پنجاب کیا پرائورٹی ہے. میں اگر ہمیں نہیں کنونس کر سکتے، if it does not add up 2 + 2 4 نہیں ہوتا، تو میں ان کی کسی پرائورٹی کو نہیں مانتا. کمال ہے. اپوزیشن کی بات کریں پھر جس کی مرضی کریں، مجھے نہیں پتا جی. مجھے آپ جواب ہی نہیں دے رہے. میں آپ مطلب وہاں آپ کو ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 1-2 کلومیٹر دور ایوانوں سے، تو اب بس آپ کو لگتا ہے کہ سب اچھا ہے. آئی ایم سوری. آپ کے بھی جو آپ کا صوبائی دارالحکومت ہے وہ بھی آپ سے کوئی 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہی ہے. یہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے یہ آپ کے وفاقی دارالحکومت میں نہیں ہے، صوبائی دارالحکومت میں ہے. یہ ان کا کام ہے جہاں پہ اس وقت
رسہ کشی ہو رہی ہے, کھینچا تانی ہو رہی ہے. چوہے صاحب ایک منٹ سنیں آپ میری بات. کھینچا تانی ہو رہی ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا, کس کو نہیں ہونا. یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں پریورٹیز کی بات کر لینا پھر پہلے. نہیں میں آپ کی بات کروں گا, آپ پوری بات کریں, لیکن آپ ایک ذمہ دار, انٹیلیجنٹ, ہارڈ ورکنگ, کنیکٹڈ جرنلسٹ ہیں, فاؤنڈ آف یو. اوکے, آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. گراؤنڈ ریالٹیز یہ, میں کب کہا ہوں کہ بھیا پنجاب والے بڑا دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوئی ہے کل وزیر اعظم کے ہاتھوں پرسوں, وہ یہ نہیں لاہور والوں کو پوچھیں بتائیں. لیکن اثر کیا ہے, اثر کیا ہے ان پر بتائیں, اندر کی کہانی بتائیں کیا ہوا. اندر کی کہانی ہے وہ آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ جب پرائم منسٹر کا قافلہ اترا ہے 8 کلب روڈ میں, تو وہاں پرائم منسٹر اترے ہیں, ان کے ساتھ ان کے شہزاد اکبر صاحب اترے ہیں اگلی سیٹ سے, آپ دیکھ رہے ہیں, اور پچھلی سیٹ جو ہے ڈرائیور سے پچھلی, اس پر اعظم خان پرنسپل سیکرٹری اترے ہیں. میں نے اسی وقت ہی سمجھ لیا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ایک نارمل روٹین میٹر فیتا کاٹنے والے تھے. وہاں لمبی چوڑی فائلیں تھیں مختلف وزارتوں پر, مختلف محکموں پر, اور جو مٹی پلید ہو سکی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک معتبر شخص نے آج ایک اہم سرکاری عہدے پر فائز بیرسٹر کو یہ کہا ہے کہ بھئی ہم آخری وارننگ بھی کوئی لفظ ہے, یعنی کوئی دنوں کی بات ہے, اگر ہم کچھ نہیں ٹھیک کر سکتے, سب کو کہہ دیا گیا ہے کہ پھر آپ نہ صرف گھروں کو جائیں گے بلکہ جیلوں کے جائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ میں کسی قسم کی لوٹ مار ٹالریٹ نہیں کروں گا, نہ میں کسی کو رو رعایت کروں گا, خواہ میرا وہ کچھ ہیتا ہو یا میں نے اس کی 1500 دفعہ تعریف کی ہوئے اور یا 3000 دفعہ اس نے پارٹی کے لیے کام کیا. آج آپ نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں 2 افسروں کو سرنڈر کیا گیا, جو 3 دن پہلے کمشنر ایک لگے لودھی صاحب, بلال لودھی جی, اور کچھ دن پہلے سیکرٹری لگے, پہلے وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر رہ گئے ہوئے تھے شعیب اکبر, ان کو راتوں رات سرنڈر کیا گیا, اور ساتھ ہی ایک منسٹر کا کہا گیا کہ ان کو برطرف کریں. پھر وزیر اعلیٰ نے ان کا یعنی استعفیٰ منظور کیا. اور سن لے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شو میں کچھ گھڑیوں کی بات ہوئی تھی, رولکس جڑیاں 5 اور کوئی جولری کے سیٹوں کی. اب یہ لوگ ایسے سیانے ہیں کہ وہ ملا کے پڑھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جیب میں اب بہت سارے استعفے آ چکے ہیں, اس میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اور ہر طرح پر سیاسی جن کی اپوائنٹمنٹ ہے. میں ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ جس کا جس وقت مرضی اناؤنس کر دیں گے. اور وزیر اعظم کا یہ بھی ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے فردوس عاشق اوان صاحبہ سمجھتی تھی کہ وہ اگلی قیامت تک وہاں بیٹھی ہیں, تو ان کو فائلیں جب دکھائی گئی تو وہ کہتے میں وزیر اعظم سے بات کریں, ان کے جائیں کر لیں. تو اس معاملے پر وزیر اعظم نے ایک لائن کہہ دی ہے کہ جو لوٹ مار میں شامل ہے, جو نااہل ہے, جو پارٹی پروگرام کو فالو نہیں کرتا, جو قیمتیں نیچے نہیں لاتا, وہ اب نہ صرف گھر جائے گا بلکہ وہ جیل جائے گا. دس از دی پلان. اور پوچھیں. شیخ صاحب, بات یہ کہ آپ نے فردوس عاشق اوان صاحبہ کا ذکر کیا. فردوس عاشق اوان صاحبہ کو جو فائل دکھائی گئی تھی اس میں ایک اور نام بھی تھا, وہ ابھی بھی اپنی سیٹ پہ موجود ہے, انجوائے کر رہا ہے, کیونکہ فردوس عاشق اوان نے بھرے اجلاس میں بتا دیا تھا کہ جو الزام آپ مجھ پر لگا رہے ہیں وہ الزام میرا اپنا نہیں ہے, بلکہ یہ تو کسی اور نے کہا تھا اور میں نے یہ کر دیا تھا. تو وہ یہ چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے, کیونکہ وہ تگڑا آدمی تھا اور دراز قد تھا, اس لیے وہ اپنی سیٹ پہ موجود ہے. تو بات یہ ہے جیسا عثمان بزدار صاحب, اسد کھوکھر صاحب کو فارغ کر دیا, عثمان بزدار صاحب کی چھٹی ہونی تھی, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کوئی نتیجے پر نہ پہنچے. میں نے جو باتیں تھی سب کو پتا ہے میں نے کیا کہا ہے کہ سب, یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں کو یعنی بہت اچھا کام کر رہی ہیں فلاں, لیکن میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی آپ کا یہ کام درست نہیں ہے, یہ آپ فائلیں ہیں, ان کا جواب دیں, اور جو کام ٹھیک نظر نہیں آیا, الزامات درست ثابت ہوئے, تو ان کے کیسز آف FIA اینٹی کرپشن اور نیب کے حوالے ہو جائیں گے, اور لوگ گھروں کو نہیں باعزت جا سکیں گے.
یہ بات ہے. جیسے عثمان بزدار صاحب کے بارے میں ایک بات آپ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بہت ساری خواہشات تو موجود ہیں اور ان کو تبدیل بھی کروانا چاہتے ہیں، اور یہ پارٹی کے اندر بھی یہ آواز موجود ہے، لیکن پرائم منسٹر سے جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کوئی آپ کے پاس ہے فائل شائل کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا، تو ان کے پاس کوئی فائل نہیں ناموں ہوتی. کو نہ ڈسکس کریں ابھی. سن تو لینا، فائل ان کے پاس نہیں ہوتی. وہ خواہ کوئی میڈیا کا بندہ ہے، خواہ وہ پارٹی کا آدمی ہے، خواہ وہ جو بھی ہے، جو بھی جاتا ہے پرائم منسٹر ان سے یہ پوچھتے ہیں. چلو صابر شاکر اور صاحب اس کے بعد اگلی بات سنیں. اگلی بات آپ نام کاٹ دیں. میں ذاتی طور پر فائل جو ہے نا وہ ڈسکس کرتا ہوں، وزیر اعظم ہو یا کوئی ہو. میں نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے نا، نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے، نہ میرا صاحب دینا ہے. میں اگر آپ کے سامنے یہ کنونس نہ کروں کہ یہ فائل تھی، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اور یہ جو آدمی آج فارغ ہوا ہے نا، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس دن جب نعیم الحق مرحوم نے کہا کہ جی اس کو کیوں بنا رہے ہیں، یہ تو یہ اب ہٹ گیا تو باتیں کرنا آسان نہیں تھی. تو آگے سے اگر صابر شاکر یہ کہہ دیں کہ سارے ہی چور نے، سارے ہی کرپٹ نے، میں کی کرا جی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. وزیر اعظم کو مطلب ہے ان کو یہ مان لینا چاہیے ان کا جو نیٹ اور کلین کرپشن فری پاکستان بنانے کا ایجنڈا ہے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ نہ صرف متفق نہیں ہیں بلکہ وہ لوٹ مار میں اور گندے طریقے سے اور بونڈے طریقے سے لوٹ مار میں ملوث ہیں. ان سے جان چھڑانی پڑے گی، آج نہیں تو کل. میں کیا اس سے بات زیادہ کیا بتاؤں آپ. وہ کہتے ہیں عثمان بزدار کا متبادل کون ہے، تو جواب ملتا ہے کہ اچھا وہ ہمارا نہیں ہے، نہ صابر شاکر امیدوار ہے نہ میں، اور مجھے نہیں پتا اس کو ہٹا بھی رہے ہیں کہ نہیں ہٹا رہے. وہ مطلب ہو سکتا ہے قیامت تک نہ ہٹے، لیکن جو بات طے ہو گئی ہے کہ 2 سال میں اگر آپ آج 1400 کا آٹا 2100 کا بک رہا ہے اور آپ ایک بیان دے دیتے ہیں اور قیمتیں کنٹرول کر لو، آج بھی آپ کو نظر آ جائے. میں ابھی اخبار آپ کو یہ وقفے میں نا اخبار کی کٹنگ دیتا ہوں، آج ہی بیان دیکھ لے. اور میں نے حقائق سے، اور میں نے کہا کہ آپ روگردانی نہیں ہونی کیونکہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، چلیں یہ بتا دیں کہ یہ 2 افسر رات کے اندھیرے میں کیوں ان کو فارغ کیا گیا، 1، اور اسد کھوکھر کو کیوں ہٹایا گیا، 2، اور کون سا کام تھا، اور کیوں جھوٹ بولا گیا وزیر اعظم کا نام لے کر اور شہزاد اکبر کا اور اعظم خان کا. کس نے جھوٹ کیا بولا ہے اور کس نے غلط بیانی کی، اور کیوں پرائم منسٹر کو ساری ٹیم لے کے آنے پڑی. اس کا ہی آپ لے لیں جواب. آپ کہتے ہیں فائلیں نہیں ہیں. بتائیں. کل یہ ہوا، پرسوں اور لطیفہ سن لے. جیسے آپ نے بات کرنی تھی سری نگر کی تو سیالکوٹ کی شروع کر دے. یہ ہوا کہ تقریر ہو رہی تھی پرسوں، آپ کہہ رہے ہیں نا بڑا گڈی لالی پاپ، یہ وہ، اس سے اچھا کون، ہم سے اچھا کون. ہاں تو بعد یہ وہ بندہ تقریر ہی کسی اور جگہ کی شروع کر دی. آپ اس کی اب رہ نہیں دیں، بند رہے. نہیں بتائیں نا سر. کچھ نہ پھول. نہیں بتائیں، مطلب کل کر لیں گے. نہیں بتائیں. آج بندہ بھی بلائے نا. میں نے کہا 4 بندے تو بلائے نا. نہیں میں تو آپ سے وزیر اعظم کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی آپ مجھے بتائیں. عثمان بزدار صاحب اور کیا بتائیں، اور بتائیں، جو باتیں نہیں بتا رہے وہ بتائیں. نہیں ابھی ہم نہیں جمپ نہیں کرنا. مجھے جو ان کو کہہ دیا گیا نا، ان الزامات کی لسٹ دی گئی ہے، وزیروں کی، محکموں کی، افسروں کی، ہر ایک کی. اس کے جوابات انہوں نے لینے ہیں. اور آج وہ وکیلوں کے بلا کے مشورے کرتے رہے ہیں، اور پرائم منسٹر کے جانے کے بعد بھی ساری رات بیٹھے رہے ہیں. تو کوئی مسئلہ تو ہے نا. اور نہلی جو ہے وہ ہے کہ ابھی گندم جو ہے آپ کے پاس 40 لاکھ ٹن موجود ہے اور امپورٹ بھی کر رہے ہیں. وہ تو صحیح. اس کے باوجود آج 1400 کی بجائے 21 کو بیک رہی ہے. میں کہتا ہوں میں جا کے وہاں یہ گورنر ہاؤس کے باہر بھوک ہڑتال کر دوں. میں اتنا یعنی ستیہ ہوں. تو گورنر ہاؤس کے باہر کیوں کرتے ہیں؟ گورنر کا کیا رول ہے اس میں؟ یہ وفاق کا کام تو نہیں. میرا وہی ہے، سرمری ہے. تو آپ کو پتہ ہے میری برادری سے میں کہنا چلو وہ دیتے میں ذمہ داری پاواں.
ਤੁਸੀਂ मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने भी मुश्किल वक्त, आप भी चाहते हैं कि चौधरी साहब पे भी मुश्किल वक्त आए ये ऐसी बातें कर करके। तो सूरत हाल ये है चौधरी साहब, अब आप अपोजिशन की तरफ आ जाएं कि अपोजिशन क्या सोच रही है और वो भी अपना काम तो कर नहीं रही, अपोजिशन की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप बात नहीं बता रहे, लेकिन चलें खैर आपकी मर्ज़ी है ना बताएं। अपोजिशन जनाब आज हसन इकबाल साहब का एक शॉट है, आज एक नई टीम उतारी है मुस्लिम लीग नवाज़ ने मैदान में, और वो नई टीम गई है, उसमें से दो जो रुकन हैं वो पहले खामोश थे, अब ज़रा मुतहर्रिक हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद गुफ्तगू हुई, कमरजमान कायरा साहब, हसन इकबाल साहब मंजर आम पे आए और उन्होंने गुफ्तगू की। इस मुलाकात का मकसद जो था वो था आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पीपल्स पार्टी बेचैन है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब से रब्ता कर चुके, 2 दफ़ा फ़ोन पे बात कर चुके, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपने आप को नॉन फंक्शनल किए हुए हैं बवजूद। तो आज हसन इकबाल साहब ने क्या कहा ज़रा सुनिए। इस हफ्ते हम इंशाल्लाह जॉइंट ऑपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तमाम जमातों की मुशावरत के बाद इनकाद करेंगे और ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारा कुछ आपके साथ यहाँ शेयर तो नहीं कर सकते, और हम 2 जमातें नहीं हैं, हमने बाकी जमातों से मुशावरत करनी है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है कि ये बाकी जमातों के मेंबरान भी इसमें शामिल होंगे। ये एपीसी का एजेंडा भी बनाएगी और आइंदा के लाए अमल का भी तय करेगी, ये यही करेगी, कोई तमाशा कमेटी नहीं बनेगी, कमेटी सीरियस काम है। शाह साहब अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होगा, फिर वो एजेंडा बनाएगी और उसके बाद आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इजलास होगा, यही है? नहीं, वो उनका वो टामक टोइयाँ मार रहे हैं, उनका डिसक्रेडिटेड लोग हैं। अफसोस तो ये है कि पीटीआई और उनकी हुकूमत जो है अवाम के नुक्ता नज़र से अगर डिलीवर करे तो ये इनका अगला इलेक्शन क्या कि 10-15 इलेक्शनों तक भी इन 2 पार्टियों का कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता था, लेकिन इस वक्त पीटीआई ने अपने कार्ड सही नहीं खेले। और दूसरा है ये भी सुन लें कि मैं एक अहम मशीर से कल बात की है प्राइम मिनिस्टर के जी, यानी मतलब है कि मीडिया रिलेटेड नहीं, एक और उसके असासे कितने हैं? मैंने कहा ये जी क्या जी बताएं। नहीं, मैंने कहा नाम उनको उनसे इजाज़त नहीं ली ना, तो इसलिए फिर किसी वक्त पूछ के बता दूंगा। तो मैंने कहा भाई आप ग्राउंड रियलिटी से कटे हुए हैं और आप जो हैं आपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, कानों में रुई ठूंसी हुई है और आपको हकायक नज़र नहीं आ रहे, आप बेड़ा गर्क करा लिया आपने पार्टी का और हुकूमत का। उनका ये आपकी गलत फहमी है, हमने पट्टी बांधी हुई है, कोई पट्टी नहीं बांधी हुई और हमें सब पता है कौन क्या कर रहा है और किसने क्या किया और क्या लूट मार हो रही है। अगर आप टाइम जो है वो उसको डिस्कस ना करें तो आपको जल्द हकायक और हालात जो है उससे पता चल जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर क्या किस तरह वो एक तलवार जो है चलाने वाले हैं, नाहल और नकम्मे और लूट मार करने वाले अनासर पर, खा वो बड़े ओहदे पर है या छोटे पर। ये एडवाइजर थे या मामले खुसूसी थे? मतलब मामले खुसूसी कह लें, हाँ, मीडिया से नहीं रिलेटेड, मैं बार बार कह रहा हूँ मामले खुसूसी हुए ना। तो सब जी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर उनकी बात कर रहे थे, लेकिन ये कल बाकायदा तौर पे ये क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, क्योंकि ये आवाज़ बुलंद की थी गुलाम सरवर खान साहब ने और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कि जनाब जो नॉन इलेक्टेड वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट्स हैं और एडवाइज़र हैं उनके असासे और उनकी शहरियतें भी मंजर आम पे आनी चाहिए। तो जनाब वो शहरियतें भी आ गईं और असासे भी आ गए, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है ड्यूल नेशनलिटी के लोग कि वो काबीना में क्या कर रहे हैं। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी ड्यूल नेशनलिटी की। जनाब दोहरी शहरियत के हामिल असासाजात भी आ गए और दोहरी शहरियत के हामिल लोग भी आ गए। असासाजात तो इतना बड़ा इशू नहीं है
کیونکہ وہ ظاہر کیے ہیں وہ تو ایک پروسیس ہے اس کے اکارڈنگلی، لیکن جو آئینی اور قانونی طور پہ ایک مصیبت آن کھڑی ہوئی ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے، وہ ہے جناب دوہری شہریت۔ زلفی بخاری صاحب یہ برطانوی شہریت رکھتے ہیں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں۔ ندیم بابر یہ امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر اعظم کے۔ اس کے بعد تانیہ شاہد ہیں جی ادرس، یہ بھی کینیڈا اور سنگاپور اور پاکستان، یہ کینیڈا کی بھی شہری ہیں، سنگاپور کی یہ ریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کا بھی ان کے پاس نائکوپ ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف ان کے پاس گرین کارڈ ہے، یہ امریکہ کے شہری نہیں ہیں بلکہ گرین کارڈ لیا ہوا ہے، وہاں کے ریزیڈینشل ان کو ایک کارڈ ملتا ہوتا ہے، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے جی۔ شہباز گل صاحب یہ بھی، ان کے بھی پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، امریکی پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس بھی گرین کارڈ ہولڈر ہیں امریکہ کے۔ شہزاد قاسم صاحب یہ امریکہ کے شہری ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب کے پاس بھی کینیڈا کا وہی گرین کارڈ ٹائپ ریزیڈینشل سرٹیفکیٹ یا ریزیڈینشل کارڈ ہے جناب۔ یہ ہیں جو آئے ہیں جناب دوہری شہریت یا درمیان کے لوگ۔ تو چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی، کیونکہ مسلم لیگ نواز بھی اس پہ بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے، تو مسلم آپ نے لیگ وہ دی ہے نا لسٹ؟ جی ہاں، وہ مسلم لیگ نواز کے بھی جو نان الیکٹڈ لوگ تھے ان میں عرفان صدیقی صاحب تھے، سرتاج عزیز صاحب سے ناصر جنجوعہ، شجاعت عظیم، طارق فاطمی، مفتاح اسماعیل، آصف سعید کرمانی، مصدق ملک، ظفر اللہ خان اور خواجہ ظہیر احمد، یہ 10 لوگ تھے وزیر اعظم نواز شریف کی ٹیم میں، اسپیشل اسسٹنٹ کہلاتے تھے۔ ان میں صرف ایک تھے جناب ڈیول نیشنل، اور وہ تھے شجاعت عظیم صاحب، ان کو بھی سپریم کورٹ سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اور جب زلفی بخاری صاحب کا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا تو وہاں پہ گورنمنٹ نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ کابینہ میں نہیں بیٹھتے، ان کو صرف جب وزیر اعظم انوائٹ کرتے ہیں کسی ایشو پہ تو تب آتے ہیں۔ لیکن جو سچویشن اب بن رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ عدالتوں میں معاملہ جو ہے وہ تو یہ ریگولر وزارتیں بھی چلا رہے ہیں اور کابینہ کے اجلاسوں میں بھی بیٹھتے ہیں، اور یہ از خود ایک کانفلکٹ بھی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو میرا مطلب ہے اگر کوئی خلاف آئین اور قانون ہو رہا ہے تو اس کو تو ختم کرنا چاہیے، پہلے سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے، دیکھ کے اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ڈیول نیشنل ہیں، پاکستانی ہیں اور اپنا ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں اور بے ایمانی نہیں کر رہے، لیکن آپ نے ایک بات مس کر دی ہے کہ آپ کے پاس سوائے کروڑوں اور اربوں روپے کے مالک لوگوں کے کوئی آدمی نہیں رہ گیا۔ آپ تو غریب اور غریبوں کے زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے آئے تھے، اس کا کیوں نہیں جواب دیتے؟ نہیں چوہدری صاحب، یہ اس میں کچھ لوگ تو ایوریج ہیں، اس میں کوئی ضروری سارے تو نہیں ہیں کوئی اربوں پتی۔ کون سا غریب ہے جس کے پاس کروڑوں کے اثاثے ہیں؟ ایوریج کہاں سے؟ شہزاد اکبر صاحب 7 کروڑ ٹوٹل، 65 لاکھ کی جائیداد کے مالک، 13 لاکھ کی جائیداد اہلیہ کے نام، 4 کروڑ 54 لاکھ اکاؤنٹس میں پڑے ہیں، تو یہ کتنے ہیں؟ یہ تو نامینل صحیح ہے۔ ندیم افضل چند 78 لاکھ 84 ہزار، 94 لاکھ، 32 لاکھ، 13 لاکھ، یہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، ان کا بھی کوئی بہت تگڑے مالیت نہیں ہے، 16 کروڑ کے کل اثاثے ہیں، 7 کروڑ کا گھر ہے، فارم ہاؤس ہے ان کا، اور انہوں نے ابھی بنایا ہے۔ اسی طریقے سے تسی اتنے بارش تو نہیں ہو رہی اسلام آباد؟ کیوں، کیا ہوا؟ ارباب شہزاد بھیج گئے ہوتے میرا خیال ہے۔ ارباب شہزاد 10 کروڑ، ظفر مرزا صاحب 1 کروڑ۔ یہ آپ کے جو دوست ہیں وہ ہیں سب سے زیادہ امیر جو اس میں نظر آ رہے ہیں۔ ندیم بابر اور 2 ارب 75 کروڑ۔ نہیں تو انہوں نے کبھی چھپایا بھی نہیں ہے، اور ان کا خاندان کی 1500 ملے تھی جب میں جانتا ہوں۔ صاحب ان کے والد مرحوم بہت بڑے کاروباری۔ ایک بات بتائیں، پھر یہ غیر ملکی پاسپورٹ کیوں لیتے ہیں؟ مجھے کیا پتا، میرے سے مشورہ کر کے کیا انہوں نے۔ مجھے صرف یہ بتا دیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو جب یہ کہا گیا، اور غلام سرور خان اور فواد چودھری صاحب، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا بالکل جناب، ان کی نیشنلٹیز بھی آنی چاہیے اور ان کے اثاثے بھی آنے چاہیے، اور سب نے اپنے اثاثے بھی دے دیے اور شہریت کا بھی بتا دیا۔ لیکن اصل جو چیز ہے چوہدری صاحب،
یہ لوگ تو چلے آ گئے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں جی، یہ تو وزیر اعظم کی ٹیم ہے، لیکن ان بیوروکریٹس کا کیا ہے جو دوہری شہریت رکھتے ہیں اور کابینہ کے اجلاسوں میں بھی ہوتے ہیں اور پالیسی میکنگ میں 4000 سے زیادہ لوگ ہیں، پالیسی میکرز بھی ہیں، ڈیسیجن میکرز بھی وہ ہیں، وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے ان کی بیوی بچے رکھتے ہیں اور یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد جاتے ہیں اور باہر جا کے سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ایک اہم ترین بیوروکریٹ ہے جو کابینہ کے ہر اجلاس میں ہوتا ہے لیکن وہ دوہری شہریت رکھتا ہے۔ تو یہ قانون میں بھی تو سقم ہے کہ ایک طرف چیک رکھا ہوا ہے دوسری طرف نہیں، یہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں مطلب اگر ان لوگوں کو ان عہدوں پر کے جو لوگ ہیں اپنی ریاست پر، اپنے ملک پر، اپنے اس کے بارے میں یقینی نہیں ہے وہ، اور انہوں نے ادھر کی بھی شہریت لے رکھی ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے، وہاں چھوڑ دیں۔ اگر اتنا ہی غیر ضروری ہے پاکستان تو اتوں ہی رکھ لو، ایسے ساڑی جان چلو۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، سوری، رانگ نمبر۔ آپ نے بات کی ندیم بابر کی، میں نے ان کو کریکٹ پایا ہے، ان کے والد مرحوم بھی، اور بعد وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ سب سمپل سی بات ہے، ہمیں پرسنالٹیز پہ نہیں جاتے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شہری ایک وقت میں کسی اصول پر چلیں، قاعدے قانون پر چلیں۔ ایک شہری ایک وقت میں دو ریاستوں کا وفادار تو نہیں ہو سکتا، اور جب اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایک سٹیٹ کو رکھنا ہے تو وہ تگڑی ریاست کو ہی رکھتا ہے۔ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ امریکہ یا برطانیہ کی کوئی شہریت چھوڑ کے یہاں پہ آ کے، نہیں تو سرور نے نہیں چھوڑی ہوئی، چوئی سرور تو چھوڑ کے آ گیا۔ جی ہاں بالکل، وہ بھی، اور رحمان ملک صاحب نے بھی یاد آیا، وہ انہوں نے کی تھی اور ابھی تک یہاں پہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے سیٹ اپ تو برقرار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر بندہ ایک کام کرے، یا ادھر کا یا پھر ادھر کا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انجوائے کریں جیسے معین قریشی صاحب مرحوم تھے، آئے اور آ کے چلے گئے واپس، شوکت عزیز صاحب وہ بھی پرائم منسٹر اور اب واپس جا چکے ہیں۔ تو یہ ساری بالکل 2+2 بلیک اینڈ وائٹ، یو آر پاکستانی اور یو آر ناٹ، پیریڈ۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو کہنا چاہیے کہ جناب آپ بھائی میں نے تو بڑا گلا پھاڑ لیا ہے، پہلے مجھے وہ کرا کے دو غریب کی روٹی کا بندوبست، بعد میں آپ یہ باتیں کر لو۔ چوہدری صاحب میری فلور مل تو ہے نہیں کہ جو میں جا کے ادھر آٹا تقسیم شروع کر دوں۔ میں نے بتایا نا کہ آپ جائیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے پاس، کیوں نہیں جاتے آپ؟ ان سے جا کے پوچھیں۔ بس میں بڑی جگہ گیا ہوں بھائی، میں سب کو ملتا ہوں۔ آٹا اسلام آباد سے جانا ہے، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، آپ کی پنجاب کی فلور مل رہے ہیں نا، وہاں سے جا کے پوچھ لیں کہ آٹا کیوں نہیں ہے۔ بہرحال آپ یہ اپنی بات مکمل کر لیں اور وہ ٹاپک رہ جاتا ہے۔ اگلی جو بات ہے جناب وہ ہے آل پارٹیز کانفرنس، اور اس میں ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا اپوزیشن جماعتوں میں کہ یہ چاہتے کیا ہیں، لیکن جو صاحب ایک بات بتائیں کہ احسن اقبال صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب کو سنوائیے گا جی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس تمام جماعتوں کی مشاورت کے بعد انعقاد کریں گے، اور عید الاضحیٰ کے بعد فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ یہاں شیئر تو نہیں کر سکتے، اور ہم دو جماعتیں نہیں ہیں، ہم نے باقی جماعتوں سے مشاورت کرنی ہے، اسی لیے یہ کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے کہ باقی جماعتوں کے ممبران بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ اے پی سی کا ایجنڈا بھی بنائے گی اور آئندہ کے لائے عمل کا بھی طے کرے گی، یہی کرے گی، کوئی تماشا کمیٹی نہیں بنے گی، کمیٹی سیریس کام ہے۔ قمر زمان قاہرہ جی، سیاسی قوتوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں اور ان اسمبلیوں کے اندر سے نئے حکمران، ایک نئی حکومتیں تشکیل دی جائیں۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اگر حکومت فیل ہو جاتی ہے اسمبلیوں کے اندر سے نئے اتحاد۔ ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے تھے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اسی ایوان سے نیا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب کیا جائے۔ دوبارہ سنائیں جی۔ سیاسی قوتوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں اور ان اسمبلیوں کے اندر سے نئے حکمران، ایک نئی حکومتیں تشکیل دی جائیں۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اگر حکومت فیل ہو جاتی ہے اسمبلیوں کے اندر سے نئے اتحاد۔ اصل میں جی یہ ان ہاؤس تبدیلی اور نئے الیکشن، ان بٹوین یہ معاملہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی میں پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ احسن اقبال صاحب کو سنوائیں۔ قومی حکومت میں کون آئے گا، کس طرح آئے گا، وہ کس طرح ایک پلان کے اوپر اتفاق کریں گے، ہوچ پوچ ہوگا، ہمیں بے یقینی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب قومی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے یقینی کون آئے گا، کیسے اتفاق ہوگا،
یہ بات کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ کو یہ ذرا شارٹ سن لیں، اس کے بعد بتاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جی۔ پی ایم ایل این کا ایک سیاسی جماعت کے طور پہ یہ خیال ہے کہ موجودہ حالات کا جو حل ہے وہ فریش مینڈیٹ یا عوام سے رجوع کرنے میں ہے۔ باقی جو آل پارٹیز کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے اس میں ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے تمام پارٹیز کو۔ چوہے صاحب، میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں جناب، پاکستان پیپلز پارٹی فریش الیکشن نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ یہی سیٹ اپ برقرار رہے، اور اگر کوشش کرنی ہے تو ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کر لی جائے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر فریش الیکشن جو ہیں ان ہاؤس تبدیلی میں سندھ حکومت برقرار رہتی ہے۔ مسلم لیگ نواز ایک ہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جلد بدیر فریش الیکشن کروائے جائیں، اور مینڈیٹ جس کا بنتا ہے، یعنی کہ ان کے خیال میں ان کا بنتا ہے، ان کے حوالے کیا جائے، اور باقی سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ یہ وہ تنازع ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان موجود ہے۔ اچھا، وہ میں عرض کروں تھوڑی سی، جی، مطلب سیاسی اس کا، یعنی جو ان کے ایک صاحب سے بات ہوئی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب اور دوسرے طارق فضل، اور تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ اتنے مطلب کالے کالے پے ہو، کالے گورنمنٹ دیکھنا چاہتے ہو، آپ کیوں گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں، واٹ از دی ہری، یہ تو ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں بقول آپ کے۔ انہوں نے کہا نہیں، پرابلم یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے جو بدترین کرائسس تھے، جو بدترین صورتحال تھی، فائنینشیل کرائسس تھا، کبھی چین سے پیسے مانگو، کبھی سعودی عربیہ پر جاؤ، کبھی یو اے ای جاؤ، کبھی کسی جگہ سے، کبھی کسی جگہ سے، اور وہ صورتحال کو ٹالا، پھر اور کرائسس آ گیا، اب کرونا آیا ہوا ہے۔ تو 2 سال جو انہوں نے حماقتیں کرنی تھیں، بیوقوفیاں کرنی تھیں، نالائکیاں کرنی تھی، اور جن لوگوں کو نااہلی کے اور لوٹ مار کے باوجود خان نے ابھی تک دروازہ نہیں دکھایا تھا، وہ اس کے لیے اب گیئر اپ کر رہے ہیں کہ میں 3 سال اگلے جو ہے ایسی پرفارمنس دوں کہ لوگ بھی خوش ہوں، اور یہ میجر ڈپارچر ہو، اور اگلے الیکشن تھمپنگ میجارٹی سے ہم جیتے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر ان کو 2 سال کے آگے چلنے دیا، اور اگر 6 مہینے میں یہ حکومت نہ تبدیل ہوئی، تو پھر اگلے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کے سامنے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگلے 2-3 بجٹ جو یہ دیں گے، یہ غریبوں کے اور عوام کے حق میں دے کے، اور ان کو سہولتیں دے کے اور کارکردگی دکھا کے یہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن ہوگی۔ دس از دی ٹائم ٹو گیٹ ریڈ آف عمران خان۔ اگر ہم ان کو پکڑ لیں تو ابھی پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ بڑی بڑی حماقتیں نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے خود بھی ریئلائز کر لیا ہے، اور اس لیے آج بھی آپ کو پتہ ہے ایک اور آدھے چیز، درجن ایم پی ایز کے ٹائم تھے۔ ایک اور بات بھی سن لیں چوہے صاحب کہ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن نواز شریف صاحب اپنے کارڈز بہت اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں، اور اب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پیچھے دھکیل دیا ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی پیچھے کر دیا ہے، اور اب انہوں نے نئی ٹیم اتاری ہے، اور نئی ٹیم میں احسن اقبال صاحب آج گئے ہیں، ایاز صادق صاحب گئے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب، اور میری اطلاع کے مطابق خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے، اور وائرس شائرس سارے نکل چکے ہیں، اور ایاز صادق صاحب پہلے بالکل ہمبل انسان ہیں، انہوں نے اسپیکرشپ بہت اچھے طریقے سے کی ہے، اور اب ایاز صادق صاحب امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اور خواجہ سعد رفیق صاحب، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مڈل مین ہیں، جو مذاکرات کار ہیں، جو گارنٹر ہیں، جو برج کا کام کر رہے ہیں، جن کی باتوں پہ اعتبار کیا جا رہا ہے، کیا ان کی باتوں پہ اعتبار کرنا چاہیے؟ کیا نواز شریف صاحب اور مریم بی بی اپنا نیریٹو چینج کر چکے ہیں؟ اس کی ریزن ہے کہ یہ جو آئے ہیں اسپیشل اسسٹنٹس کے اثاثے اور ایڈوائزرز کے اور ان کی نیشنلٹی، اس میں اثاثے جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ زلفی بخاری صاحب کے بہت اثاثے ہیں، ان کا ٹرینڈ نہیں چلا، ندیم بابر کا ٹرینڈ نہیں چلا، اور پھر تانیہ ادرس کا نہیں چلا، رزاق داؤد صاحب کا نہیں چلا، ایک ہی ٹرینڈ چلایا گیا، اور وہ ہے مسلم لیگ نون نے چلایا، اور وہ چلایا ڈی جی آئی ایس پی آر سابق جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف۔
تو جو اتنی سی بات کو بھی نہیں چھوڑ رہے، کیا وہ بات چیت کر کے اور جیسی ان کو سپیس ملے گی پولیٹیکل سپیس، کیا وہ ان کو معاف کریں گے؟ جناب آپ نے بہت اہم بات کی ہے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. آسم کیا نام ہے، سلیم باجوہ صاحب، سلیم باجوہ جو ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے، اور جس نے بھی کرایا ہے وہ غلط کرایا ہے. یہ سی پیک کا جو کام ہے بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی قومی سروس ہے اور پاکستان کی بہت بڑی خدمت تھی. یہ میڈیا کے معاملات سے ریلیٹڈ ان کو بیچ میں لا کے دے ہیو ناٹ ڈن اینی سروس. اینی وے ان کو اب بھی چاہیے اسی پر کنسنٹریٹ کریں، بالکل جو ٹھیک اصل ہے. کام ہے. ہیونگ سیڈ دس، اصل یہ ہے کہ جو میں بات برملا بلکہ 10 بریکنگ سیکنڈ نیوز ہے. ہاں جی، بریکنگ نیوز پھر کل دیں گے ہم، آج نہیں، بریکنگ نیوز کل دیں گے. آج یہیں پہ پروگرام ختم کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ جناب جو مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب اور شریف فیملی سے معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سارا کچھ بلف ہے. جیسے ہی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ قابو میں آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی پرویز مشرف صاحب والا حشر کریں گے اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں